تو ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ بھرپور صحیح کریں. یہ دیگر متقفین ہے سب کے دنیا میں جہاں بھی ہے جن کے ماں باپ ناراض ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کوئی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں جو ناراض ہو، جن کے ماں باپ، ان کو بھی بابا جی جی ذریعہ قسمت پیغامات آنا شروع ہو جائیں. جی ایک ماں تحریک، باپ کو منا لیا، ماں باپ نے ہم کو معاف کر دیا. اتنی ساری تحریکیں چلی، یہ تحریک ماں باپ کو منانا تحریک، ماں باپ مناؤ تحریک، جن کے ماں باپ ناراض ہو ان کو منا لینا چاہیے. بے شک بے شک. بابا بعض ایسے بھی اسلام بھائی ہوں گے بیچارے کہ جو اب یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ماں باپ ناراض تھے اور دنیا سے چلے گئے، میں نے بہت ستایا تھا. ان کے لیے بھی وہ مدنی پھول ہے. تو اس کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہے. اور وہ ایک روایت ہے نا، جمعے کو غالباً قبر پر حاضری کے. الحمدللہ مجھے اس میں بڑا یعنی کسی حد تک اطمینان ہے کہ میرے والد صاحب کی تو خیر میں نے ہوش میں زیارت ہی نہیں کی، 1.5-2 سال کی عمر تھی وہ فوت ہو گئے. ماں کو میں نے پایا، اور آخری یعنی کہ دنوں میں میری والدہ دعوت اسلامی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، کو کچھ مطلب طبیعت خراب ہوئی. وہ اتوار کا دن تھا، شب پیر تھی غالباً. میں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ میری والدہ خود حساس تھی اس معاملے میں کہ میرا یہ منہ سے نکل گیا جملہ یہ کہیں کفر تو نہیں ہے، توبہ کروا دو. چلو بھائی، بہنوں کو ہماری بولتی سب مل کے توبہ کرو. اس طرح کی الحمدللہ میری ماں کی سوچ تھی، توبہ کرتی تھی، وہ کفر سے ڈرتی تھی، حق تلفیوں سے، لوگوں کی چیزیں لے لینا کرنا، اس سے ڈرتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب اتوار آیا اور وہ رات کو میرا خیال ہے کچھ طبیعت خراب ہو گئی یا دن کو خراب ہو گئی، کچھ صحیح یاد نہیں ہے. میں ڈاکٹر کو لایا تھا، ڈاکٹر نے کچھ اشاروں میں کہا کہ دل کا مرض ہے ان کو، کچھ زیادہ واضح نہیں کیا انہوں نے. مجھے شک پڑا. خیر تو اس وقت بھی ہم نے پھر رات کو شب پیر کو ہم نے مل کے توبہ کی تھی کلمات کفر وغیرہ سے. پھر جمعرات آئی. میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولاد میں سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتی ہو، ایسا تاثر تھا. جب جمعرات کو ان دنوں ہم نور مسجد کاغذی بازار میں اجتماع کرتے تھے. دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن وہی مدنی مذاکرے کا میرا بہت پرانا تجربہ ہے. تو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اگرچہ اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، سوال کرتے تھے اسلام میں جواب دیتا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، کوئی بلانے آیا، پھر میں نے وہ خاص توجہ نہیں دی. پھر دوبارہ وہ آیا. اب میں تو گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا ہو نہ ہو والدہ کی طبیعت خراب ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو گھر میں بلاتی ہے، آپ کی بہن بلاتی ہے. تو اس طرح خیر میں دوسری بار جب کہا تو میں نے ایک دم موقف کر دیا مذاکرہ. اس طرح بھائیوں سے قریب جو تھے ان کو کہا کہ یار لگتا ہے میری ماں کو کچھ ہوا ہے. تو پھر میں بھاگا گیا گھر. تو ہماری امی جان کی اس وقت سکرات تھی. تو ہمارا لے کے کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے دم توڑا. اچھا، جمعرات کو عشاء کی نماز سے پہلے آنے سے اسی یعنی کہ جس رات 10:15 بجے تقریباً انتقال ہوا تھا جمعرات کو، شب جمعہ، صبح جمعہ تھا. تو میں جب عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری ڈکشنری میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا نہیں تھا. الحمدللہ میں نماز مسجد میں با جماعت ہی پڑھا کرتا تھا. میرا بہت پرانا یہ میرا الحمدللہ عادت تھی. یہاں تک کہ میری شادی جب ہوئی نا تو میں نے اس میں بھی جماعتیں، نماز پہلی رات گزار کر فجر بھی با جماعت میں نے الحمدللہ پڑھائی تھی. میں ان دنوں امامت کرتا تھا. تو میری ماں کی لاش چھوڑ کے بھی میں نماز فجر بھی میری ماں کی لاش پڑھی ہوئی تھی گھر میں. میں بھاگا گیا نور مسجد، اپنی نماز پڑھائی، رو کے پڑھائی تھی. اتنا مجھے صدمہ تھا اپنی ماں کی جدائی کا، لیکن پڑھائی الحمدللہ. خیر تو جانے سے عشاء کی نماز کے لیے جب میں جانے لگا، وہ میری ماں کی آخری رات بھی کیا آخری لمحات تھے، پتہ نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی آثار نہیں تھے. تو میں نے
جب اپنی ماں سے رخصت چاہی تو آج میری ماں نے کمال کر دیا، بولا لا تیرے ہاتھ چوموں. ارے میرے ہاتھ چومو گی؟ میں ہاتھ چومتا ہوں. کیوں کر کے میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے، اور اس طرح غالباً انہوں نے میرے چوم لیے. اور اب مجھے کیا پتا کہ ان کے آخری لمحات ہے یہ. اب وہی مدنی مذاکرے میں بار بار وہ بلاوا آیا، پھر بہن نے بتایا کہ یہ بار بار تم کو بہت یاد کر رہی تھی، اب تو زبان بند ہو چکی ہے. تو بہت یاد کرتی تھی، بولتی تھی کہ میرا بابو بولتے تھے نا گھر میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں. تو وہ یہ کہیں میرے سے دور نہ رہ جائے، اس کو جلدی بلاؤ، یہ دور رہ جائے گا، آپ جلدی بلاؤ. بس تو میں گیا تو وہ بیچاری کے زبان بند ہو گئی تھی. وہ زمین خوشبودار ہو گئی، اور پھر روز وہ 10:15 بجے کے آس پاس رات کو ہمارے گھر میں طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی. اور میں اس وقت کے دوستوں کو اپنے، جو اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی تو نہیں تھی، لے جاتا تھا. میں نے دیکھو سنی کس شان سے دنیا سے جاتا ہے. الحمدللہ کئی روز تک یہ سلسلہ ہمارے گھر میں رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم. میری ماں نے کلمہ پڑھا تھا، میری بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، آب زمزم ہم نے بولا، اس کو پلایا، اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی. الحمدللہ کلمہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے میری اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی. میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ. باپا جان، اس شعر میں آپ کی کیا مراد ہے؟ صاف تو ہے، میں ننھا تھا چلا والد. جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا تو بڑا بھائی میرے والد کی جگہ پر تھے، وہ ٹرین کے حادثے میں کٹ گئے. تو یوں جوانی میں گیا بھائی. بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں، شادی ابھی کی نہیں تھی، شادی ہوئی نہیں تھی میری ماں نے کوششیں کی تھی، لیکن میں نے اس دن بتایا تھا مجھے کوئی دیتا ہی نہیں تھا کہ مولوی ہے. اس وقت داڑھی تو رکھتے نہیں تھے لڑکے، اور میرا جذبہ تھا کہ میں داڑھی تو منڈا ہوگا ہی نہیں. 3 جذبات میں نے بتایا تھے کہ میں نہ کبھی داڑھی منڈاؤں گا، نہ میں کبھی سود کھاؤں گا، نہ کبھی کسی غیر عورت سے غلط کام کروں گا. یہ میرے 3 جذبات الحمدللہ بہت پرانے بچپن کے تھے، جب اتنا بس بیٹھی ہوئی تھی دماغ میں. الحمدللہ اب تک اس پہ قائم ہوں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ مرتے دم تک مجھے قائم رکھے. یہ میرے جذبات تھے. تو میرے کو کوئی کہ دیتا نہیں تھا، شادی نہیں ہوتی تھی میری عمر کافی 27 سال یا پتہ نہیں کون سی عمر میں پھر کہیں جا کر پٹے پہ چڑھی گاڑی. ایک منگنی ٹوٹی تھی، تو پھر دوسری جگہ ہوئی اور بڑی